سرزمین پٹوہار افغانستان کے راستے ہندوستان پر حملہ آوروں کی گزرگاہ رہی، اس لیے اس خطے میں 2 درجن کے قریب قلعے تعمیر ہوئے، جن میں سے ایک کہوٹہ کے قریب واقع ہے۔ 450 کنال پہ پھیلا یہ قلعہ جرنیلی سڑک اور کشمیر جانے والے راستے کے سنگم پر آج بھی موجود ہے۔ اسلام آباد ہائی وے سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر لتار روڈ چراغ گاؤں کے قریب گکھڑ راجاؤں کی عظمت کا نشان قلعہ پھروالا۔ قلعہ پھروالا جو اب وسیع و عریض کھنڈر ہے، البتہ اس کی دیواریں جگہ جگہ سے اب بھی سلامت ہیں، ان پر آسانی سے چلا پھرا جا سکتا ہے۔ یہ دیواریں سرمئی رنگ کی چٹانی پتھروں سے تعمیر کی گئی اور ان تراشیدہ پتھروں کو چونے کے مسالے سے جوڑا گیا۔ گکھڑ قبیلے کے آخری سلطان مقرب خان کا مقبرہ بھی اسی قلعہ میں موجود ہے۔ قلعہ پھروالا گکھڑ قوم کی سلطنت کا اہم ستون تھا۔ گکھڑ سلطنت کی سرحدیں کلر کہار سے لے کر ڈھڈیال آزاد کشمیر تک، جہلم سے اٹک تک اور ہزارہ تک پھیلی تھی۔ قلعہ پھروالا کے ایک طرف دریائے سواں اور دوسری طرف کوہ ہمالیہ کے پہاڑ ہیں جو اس قلعے کو مضبوط اور محفوظ بناتے تھے۔ اس قلعے کو گکھڑ سردار کی گوہر نے 1008 سے 1012 تک بنوایا، جس کا مقصد دفاعی نظام کو مضبوط رکھنا تھا۔ قلعے کی جو باقیات ہیں، ان میں دیواریں 30 فٹ بلند ہیں اور کوئی 10 فٹ چوڑی ہیں۔ دروازے کی بلندی 26 فٹ اور چوڑائی 14 فٹ ہے۔ گکھڑوں کا یہ قلعہ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے 1519 میں فتح کیا۔ 1819 میں سکھوں نے گکھڑوں کے ساتھ شفاق سلوک کیا۔ سارنگ خان اپنی اور اپنے 16 بیٹوں کی قربانی دے کر بھی گکھڑ اقتدار کو نہ بچا سکے۔ عظمت اور ہیبت کی نشانیوں میں قلعہ روات اور پھروالا کی مسماری کا وہ عمل شروع ہوا جو اب تک جاری ہے۔ سکھوں نے 1825 میں اس پر قبضہ کیا۔ اس قلعے کے 6 دروازے ہیں۔ سب سے بڑا دروازہ ہاتھی دروازہ کہلاتا ہے۔ بقیہ دروازوں کے نام زیارت دروازہ، بیگم دروازہ، قلعہ دروازہ، باغ دروازہ اور لشکری دروازہ ہیں۔ ہاتھی دروازہ شمال مشرق جبکہ بیگم دروازہ جنوب مغرب کی طرف کھلتا ہے، جو مکمل تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ دروازے دریائے سواں سے نکلتے ہوئے ایک اونچی چٹان پر واقع ہے۔ اس قلعے کے مغرب میں ایک مسجد بھی موجود ہے۔ اس مسجد کا شمار برِ صغیر کی قدیم ترین مساجد میں ہوتا ہے۔ مسجد کے آثار آج بھی دکھائی دیتے ہیں۔ عقبی دیوار کے شمال کی طرف برگد کا ایک بہت پرانا درخت موجود ہے، جس کے نیچے کچھ پرانی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق ان قبروں کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ بنی ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ داتا گنج بخش اجویری کی بیٹھک ہے۔ تاریخ کی مختلف کتابوں میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ قلعہ پھروالا میں ہر وقت گکھڑوں کے 500 سے زیادہ فوجی موجود ہوتے، 100 گھوڑے، 50 ہاتھی قلعہ کی حفاظت میں مامور رہتے۔ قلعہ کے قدیم کھنڈر عبرت کے علاوہ علم کا خزانہ ہیں۔ اگر تاریخی شعور بیدار ہو تو شکستہ در و دیوار اور زمین بوس برج کلام کرتے ہیں، اپنا سن و سال بتاتے ہیں اور زمانے کے ستم کی داستان بے زبان حال بیان کرتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر اس قلعہ میں کوئی لوح یا تختی ایسی نہیں جو سیاحوں کی رہنمائی کر سکے۔ مقامی لوگ تعلیم کی کمی اور عدم دلچسپی کی وجہ سے سیاحوں کے تجسس کی تسکین پورا نہیں کر سکتے۔ اس قلعے کے تاریخی آثار آج بھی باقی ہیں، جن کی طرف توجہ بہت ضروری ہے تاکہ اس تاریخی ورثے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ یہ تھا آج کا ولاگ۔ ایسے مزید ہسٹوریکل ولاگز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیے۔